ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں رب کریم بھی۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے۔ لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ جوڑ دیتا ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تھام لیتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں اللہ سب بدلنے پر قادر ہے، یقین رکھ کر تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ تہجد کی قیمت۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ ہم کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ قبولیت کی دلیل۔ قبولیت کی دلیل دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا سکون ختم کر دیتا ہے، دعا کریں اور بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تہجد۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے، مگر اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو حال ہی حال اٹھانے تھوڑی آتا ہے۔ وضاحتیں ہمیشہ غلطیوں کی نہیں دی جاتی، اکثر اپنے مزاج کے خلاف جا کے وضاحت اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ ہمیں سامنے والا عزیز ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اور بوجھ ہمیشہ غلطیوں کے نہیں ہوتے، چاندیں بھی بہت بھاری ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ اپنے دکھوں اور پریشانیوں کو اپنی ذات تک محدود رکھو۔ اس دور میں لوگ دوسروں کی دکھ بھری کہانیاں سن کر مزے لیتے ہیں، لہٰذا کسی بھی انسان کو اپنا تماشا بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت میں شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم، محبت بھی ختم۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت روک دیتا ہے، سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے اور ہمیشہ ہماری پریشانیوں کو سجدہ نصیب کرے، آمین۔ میرے اللہ مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے مالک ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ میرے مولا مجھے ایسے بنا دینا کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، آمین۔ عاجزی سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ جیسے لوہا نرم ہوگا اوزار، سونا نرم ہوگا زیور، مٹی نرم ہوگا کھیت، اور آٹا نرم ہوگا روٹی بناتا ہے، اسی طرح انسان نرم دل ہو کر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، آمین۔ سوچ کو بدلیں، صرف عورت کو گالی دینا بند کریں۔ جانتے ہو باطلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھی جائے، یا سمجھدار اچھا مرد جاہل عورت اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اور ہاں، ضروری نہیں کہ طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو۔
اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدا را جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی طاقت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درد دے جانے کی مستحق ہے۔ اپنی زندگی میں موجود ہر عورت کا احترام کیجیے۔ اچھا مرد کبھی عورت سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتا۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ عورت سے نرمی سے پیش آنا، کیونکہ عورت صفحہ نازک ہے۔ پردہ عورت کا بہترین محافظ ہے، جو اللہ رب العزت نے مسلمان شہزادیوں کے لیے منتخب فرمایا۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ بیٹیوں کے دکھ ماں باپ کو جلدی برا کر دیتے ہیں۔ اپنی لاڈلی بیٹی کے آنسو اس لیے دل پر گرتے ہیں۔ اللہ کسی کی بیٹی کو دکھ نہ دے، آمین۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ ماں، اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے، جو مانگ لوگے عطا کروں گا، میں سر جھکا کر اسے یہی کہوں گا، تو جیسے رکھے گا خوش رہوں گا، بس ایک ہستی سنبھال رکھنا، تو میری ماں کا خیال رکھنا۔ عمر چاہے کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر منہ سے پہلا لفظ ماں ہی نکلتا ہے۔ جو میرے عیب چھپاتا ہے وہ میرا اللہ ہے، اور جو میرے عیب سدھارتی ہے وہ میری ماں ہے۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، اس کی عزت کو نگاہوں سے نہیں۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ بیٹیاں بڑی ہوں یا چھوٹی، ماں کے درد کو محسوس کرتی ہیں۔ ماں کے دوپٹے کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ ماں کا رتبہ اپنی گوشت میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، باعث فخر ہے عورت کے لیے ماں ہونا۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بدل جاتے ہیں لوگ وقت کی طرح، جنہیں حد سے زیادہ وقت دیا جاتا ہے۔